تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ درود۔ مسلمان کی کامیابی بلکہ انسانیت کی کامیابی وہ اللہ کے حکموں کے اندر اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں، آج کی مجلس میں ایسی قوت کا ذکر ہم نے کرنا ہے جو قوت حاصل ہونے کے بعد انسان کسی بھی موڑ پر پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہے اتباع سنت، سنت کی اتباع کرنا۔ لفظ سنت کا مطلب ہوتا ہے طور طریقے۔ ہوتا یوں ہے، ہم اگر کسی پھل فروٹ والے کی دکان پر جائیں یا کسی بھی دکان پر جائیں، کسی بھی چیز کی وہ دکان ہو، اس نے کوئی بھی آئٹم رکھے ہوئے ہوں، وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کی نقل تصویریں باہر لگاتا ہے۔ فروٹ والے کی دکان پر جائیں تو سیب، کیلے، انار، ان چیزوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اندر اس دکان میں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ہماری ظاہری سنت، ہمارے ظاہری طور طریقے اگر سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ جل شانہ کے جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ آتے ہی دیکھیں گے کہ اس کی شکل و صورت تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے ہیں۔ اس کی ظاہری صورت حال بتا رہی ہے کہ یہ سونے محبوب کا امتی ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ لہذا اب ہمیں جو معاملہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ وہ نرمی والا کرنا چاہیے۔ قبر میں چلے جائیں گے، وہاں فرشتے آئیں گے سوال و جواب کرنے، تو قبر میں داخل ہوتے ہی جب دیکھیں گے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت تو پیارے حبیب والی ہے، لہذا اس کی اتباع سنت کی وجہ سے ہم اس سے کیا سوال کریں۔ میدان حشر میں چلے جائیں، میدان حشر میں سارے انسان پھر رہے ہیں، ایک آدمی نے اپنی ظاہری شکل و صورت دنیا میں اگر سنت والی بنائی ہوگی تو دور سے جنت کے فرشتے اس کو پہچان کر پکڑ کر آب کوثر کا پانی پلا کر سیدھا جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ ظاہری صورت حال کی اتنی برکت ہے، اتباع سنت۔ اور ہے ہوتا بھی ایسے ہی ہے، اگر ایک ماں ہو، ماں نے اگر گھر میں اپنے بیٹے کی تصویر لگائی ہوئی ہو، مثلا دیوار کے ساتھ بیٹے کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کی اس تصویر کو پھاڑ دو، ضائع کر دو، یا اس کو آگ میں جلا دو، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو ماں کی محبت اندر سے جاگے گی۔ ماں فوراً کہے گی نہیں نہیں، میں اس کو جلا تو نہیں سکتی ہوں، میں ماں ہوں، ہاں آپ کے کہنے پر میں اس کو کسی چیز کے نیچے دبا کے رکھ دیتی ہوں، چھپا کے رکھ دیتی ہوں، کبھی کبھی دیکھ لیا کروں گی، کیونکہ وہ ایک اس کی صورت بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ رب العزت اسی ظاہری صورت کو دیکھ کر بندے کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے اپنا بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں، سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب بچپن میں تھا تو مدرسے جاتا تھا پڑھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس، تو راستے میں ایک بڑھیا عورت کا گھر تھا، وہ دور سے میرے انتظار میں رہتی، جیسے ہی مجھے دیکھتی مجھے پیار کرتی، مجھے سلام کرتی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، اور وہ بڑھیا اماں مجھے اپنے گھر لے جاتی اور اندر لے جا کر خوب میری خاطر تواضع کرتی، مجھے کھانا کھلاتی، مجھے پانی پلاتی، میری خوب عزت و اکرام کرتی، احترام کے ساتھ پیش آتی، بڑا پیار دیتی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن جب میری تھوڑی سی ہوش مجھے آئی، میں ذرا زندگی کے ان حالات میں گیا جب ہوش سنبھال جاتے ہیں بچے، میں نے پوچھا اماں جی میں آپ کا بیٹا تو نہیں ہوں، آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں، اتنا ادب و احترام کیوں کرتی ہیں میرا؟ تو اس بڑھیا والدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑھیا ماں رو کے کہنے لگی بیٹا مجھے بھی پتا ہے کہ آپ میرے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لیکن میرا ایک بیٹا تھا جس کی شکل و صورت، بات شکل و صورت کی ہو رہی ہے، جس کی ظاہری شکل و صورت اور مشابہت بالکل آپ جیسی تھی، وہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اب میں جب آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر آپ کو پیار دیتی ہوں، آپ کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوں، آپ کی خدمت کرتی ہوں، تو حقیقت میں تو بیٹا میں ظاہری صورتحال میں آپ کی خدمت کرتی ہوں، لیکن تصور میں میرا وہ بیٹا ہوتا ہے جو آپ کی شکل و صورت سے۔ ایک ماں اگر ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اتنا پیار کرتی ہے تو جو اللہ کا بندہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اس جیسی بنا لیتا ہے، اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ ہے صرف ظاہری شکل و صورت۔ اتباع سنت کے ویسے 7 درجے لکھے ہیں، صرف 7 درجے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کی ظاہری صورتحال، اس کی شکل و صورت وہ سنت کے مطابق ہو جائے، یہ اتباع سنت کا پہلا درجہ ہے۔ ہم تو بھئی ابھی تک اسی پہلے درجے میں گھومتے پھر رہے ہیں، اسی پر ہمارا ابھی عمل نہیں ہو رہا، اسی پر ہم گھومتے پھرتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی پر ہماری موت آ جاتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سنت کیا چیز ہے۔ دوسرا درجہ یہ لکھا ہے کہ انسان کے اخلاق و عادات وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا حلم کیسا تھا، ان کی بردباری کیسی تھی، ان کا صبر کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، گالی دینے والے کو محبت کی نگاہ سے کیسے دیکھتے تھے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں کیسے دیتے تھے، خون نکالنے والوں کو دعائیں کیسے دیتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات یہ انسان کی زندگی کے اندر آ جائے، یہ اتباع سنت کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، ابھی ہم ظاہری شکل و صورت حال بھی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ سنت، اتباع سنت کے اس پہلے درجے میں ابھی ہمارا نام نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہماری شکل و صورت اگر سنت والی ہوگی تو میرے دوستو ہماری کامیابی ہے، ورنہ ہماری ناکامی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کی قسم ان کا نام آتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ انگریز نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، اب جو متوسلین تھے، مریدین تھے، محبت کرنے والے ساتھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اگر آپ ہی پکڑے گئے تو ہمارے تو حوصلے ٹوٹ جائیں گے، آپ ایسا کریں کہ چند دنوں کے لیے روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، تاکہ حالات تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر آپ تشریف لے آنا۔ چنانچہ مجبور کیا جب ساتھیوں نے تو حضرت امام نانوتوی رحمت اللہ علیہ روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔
3 दिन गुजरे तो चौथा दिन नबी शुरू हो रहा था तो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में आए और नमाज पढ़नी शुरू कर दी और लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। बात इत्तिबा सुन्नत की हो रही है, ज़हन में रखिएगा। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को जब लोगों ने देखा कि हजरत तो जाहिर होकर दोबारा आराम से चल फिर रहे हैं, अंग्रेज को पुलिस को पता चल गया तो फौरन गिरफ्तारी हो जाएगी, हालात अभी सख्त हैं। तो मुरीदीन ने बड़े अदब व एहतराम से पूछा, हजरत अभी तो हालात बड़े सख्त हैं, आप दोबारा आ गए हैं और लोगों के साथ चल फिर रहे हैं, अभी तो हालात बड़े सख्त हैं। सुनिएगा मुसलमानों, इत्तिबा सुन्नत सुनिएगा। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाइयों, वजह यह है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मामले में सुन्नत का मुताला किया और इसी तरह के हालात जब आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में जाकर छुपे रुपूश हुए तो 3 दिन छुपे और 3 दिन के बाद बाहर वापस आ जाए। अब अगर मैं 3 दिन से ज्यादा अगर मैं छुपा रहता हूं तो सुन्नत के खिलाफ मेरा अमल है। देखिए इन लोगों का दिमाग कैसा था, सुन्नत की इत्तिबा कितनी थी। वैसे अगर वो ज्यादा दिन छुपते रुपूश हो जाते कहीं चले जाते तो कोई हरज नहीं था, कोई हरज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एक सुन्नत को पढ़ा हुआ था, एक एक सुन्नत को सुना हुआ था, एक एक सुन्नत पर अमल करने की उनकी नीयत इतनी पुख्ता होती थी कि कोई अमल भी बगैर सुन्नत के हमारा ना हो जाए। इसी तरह हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने 18 साल कमोबेश, कितने 18 साल रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ाई है। और आजकल हम मदरसे में बैठकर सबक पढ़ाते हैं ना, तो अरबी जबान का एक जुमला बोलते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया। लेकिन आप सआदत की बात देखें कि 18 साल उन्होंने ये जुमले इन अल्फाज में बोले कि काला साहिबु हाजल कब्र सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी हम यहां से बैठकर अल्लाह के रसूल का सिर्फ नाम लेते हैं, वो रोजा रसूलुल्लाह के यूं ऐसे सामने बैठकर जब हदीस पाक पढ़ाते थे तो यूं कहा करते थे कि इस कब्र वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। 18 साल अल्लाह के रसूल की हदीस अल्लाह के रसूल के रोजे के सामने बैठकर पढ़ा। वो आशिक रसूल कैसा होगा भाई, उनकी सुन्नत की इत्तिबा के क्या कहने। वापसी जब दारुल उलूम देवबंद इंडिया में तशरीफ लाए तो हजरत ने दारुल उलूम देवबंद मदरसे के 4 दीवारी के अंदर, मदरसे के सहन के अंदर एक कीकर का दरख्त लगवाया। किस चीज का? कीकर का दरख्त लगवाया। पूछने वाले रहते नहीं हैं, पूछने वालों ने पूछ लिया, हजरत मदरसे के 4 दीवारी में सहन में इतने खूबसूरत पौधों वाले फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं, गुलाब है, चमेली है, मसलन फला फला फूल वाले पौधे लगे हुए हैं, इतने अच्छे फलों वाले पौधे लगे हुए हैं, तो आपने कीकर का दरख्त क्यों लगवाया? इसकी क्या जरूरत थी? हमें बात समझ में नहीं आई। तो सुन्नत की इत्तिबा सुनिएगा। हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जवाब दिया कि भाइयों बात यह है कि गुलाब के पौधे मुझे भी नजर आ रहे हैं, चमेली के पौधे मुझे भी नजर आ रहे हैं, उनकी खूबसूरती मुझे भी नजर आ रही है, उनकी खूबसूरती से मैं भी महजूज होता हूं, मैं भी लुत्फ अंदोज होता हूं। असल में मसला यह है कि बैत रिजवान, वो सुलह हुदैबिया के मौका पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर सुनी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दरख्त के नीचे बैठकर सहाबा किराम से बैत ली थी वो कीकर का दरख्त था। वो किस चीज का दरख्त था? वो कीकर का दरख्त था।
میں چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے صحن کے اندر کیکر کا درخت ہو اور میں اس کیکر کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر کبھی کبھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیا کروں۔ کیسی سنت ہے یار، آدمی سوچ سکتا ہے؟ ایک ایک سنت پتہ نہیں ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر آتی کیسے تھی۔ یہ اللہ کی قسم ان کے دل کے اندر وہ عشق رسول سمایا ہوا تھا جو ایک ایک سنت کو چھوٹنے نہیں دیتا تھا، ایک ایک سنت پر عمل۔ اور ایک میری بات یاد رکھیں، مسلمان اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مجھے بات یاد آ گئی، ہے تو لطیفہ لیکن سبق آموز بات ہے، یعنی حقیقت ہے، حقیقی واقعہ ہے، لیکن آپ کو لطیفے کے انداز میں پیش کر کے سناتا ہوں، سنیے گا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے، اللہ کے ولی تھے، غوث کتب ابدال میں سے تھے، بہت بڑے اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی گزرے، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ اتنے بزرگ ہیں کہ ان کا نام آتے ہی محبت اور عقیدت سے ہماری آنکھیں نیچے جھک جاتی ہیں۔ تو ایک آدمی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال رہا۔ کتنا بھائی؟ بولیں کتنا؟ 20 سال۔ بعض کتابوں میں 10 سال آیا ہے اور بعض کتابوں میں 20 سال ہے، یعنی ان کی خدمت میں رہتا تھا، اللہ سیکھتا تھا، دین سیکھتا تھا اور دین کی باتیں سیکھتا تھا۔ 20 سال خدمت میں رہا اور 20 سال گزارنے کے بعد ایک دن حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتا ہے حضرت مجھے اجازت دے، میں اب آپ کی صحبت سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، لیکن جانے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کو اجازت نہیں دی، میری طرف سے اجازت تو نہیں ہے، لیکن آپ جا کیوں رہے ہیں؟ وجہ بتائیں جانے کی۔ تو وہ آدمی جو 20 سال رہا اللہ والے کی خدمت میں، اپنا علاقہ چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے والے کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آدمی کہنے لگا حضرت وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 20 سال رہا ہوں، لیکن ان 20 سالوں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کیا نہیں دیکھا؟ کرامت نہیں دیکھی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ والے نے یہ بات سنی۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرامت کہتے ہیں آگ کو پانی بنا دینا، یا اس چلتے ہوئے پانی میں آگ کے شعلے نکال دینا، ٹھیک ہے، یا پھر مرد کو عورت بنا دینا، عورت کو مرد بنا دینا، ٹھیک ہے، صبح کو شام کر دینا، 500 والے نوٹ کو 5000 کا نوٹ بنا دینا، شاید ہمارے نزدیک یہ کرامت ہے۔ اور یا پھر یہاں سے کک مارنا اور آسمانوں پہ اڑ کے ایک چکر لگا کے دکھا دینا، ہمارے ہاں یہ کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس آدمی کے شاید ذہن میں یہی تھا کہ حضرت کی کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ مسکرائے، اللہ والے اس کے دل کی بات سمجھ گئے۔ اچھا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی عجیب قسم کے دلوں کے کمپیوٹر ہوتے ہیں، یہ چلتے پھرتے کمپیوٹر ہوتے ہیں، فوراً اس کی بات سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے دل کی بات کیا ہے۔ اس کے جملوں سے فوراً اس کو پکڑا اور کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے، آپ نے 20 سالوں میں میری کوئی ظاہری کرامت نہیں دیکھی، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دے جانے سے پہلے، کیا مجھے 20 سالوں میں کوئی سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ وہ آدمی جھک گیا اور کہنے لگا نہیں حضرت، نہیں استاد محترم، نہیں اللہ والے، میں نے آپ کو سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ اللہ والے نے بتایا، اللہ والے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی اور آپ کو کیا کرامت دکھاؤں میں آپ کو، اور کیا کرامت دکھاؤں؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ دین کے کاموں پر پکا ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ کرامت سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ سنت کی اتباع میرے دوستو یہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری صورت حال سے بھی اپنی زندگی کو نہ خوبصورت بنا سکیں۔
اگر میرے دوستو ہماری زندگی میں سنت کی اتباع نہیں ہے تو ہم کسی کام کے نہیں، ہم کسی کام کے نہیں۔ دیکھو اس امت کو جو فضیلت ملی ہے نا، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ملی، یہ اسی وجہ سے ملی ہے کہ اس امت کا ایک ایک فرد کٹنا پڑے تو کٹ جاتا ہے، مرنا پڑے تو مر جاتا ہے، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو کوشش کریں کہ ایک ایک عمل میں اپنے محبوب کی سنت کی اتباع کریں۔ سنت کی اتباع، اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں صرف سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ جا رہے تھے تو سواری سے نیچے اترے، دیکھیں کیسی کیسی سنت، نایاب سنتوں پر عمل کرتے تھے صحابہ۔ سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کر ایک سامنے درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر سائے میں چند لمحے بیٹھے اور پھر کھڑے ہوئے، تھوڑا سا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد دوبارہ سواری پر بیٹھے اور چل پڑے۔ ساتھ والے دوستوں نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، رفقا ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ کی یہ والی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نیچے اترنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، آپ نیچے کیوں اترے ہیں؟ پھر آپ کو وہاں کوئی کام نہیں تھا، ویسے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور کھڑے ہو کر پھر مسکرائے ہیں بغیر کسی وجہ کے مسکرائے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب سنے مسلمانوں اور تڑپ جائیں۔ فرمایا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ میں ایسے ہی ایک دن جا رہا تھا، اسی جگہ سے ہم گزرے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں اپنی سواری سے اترے تھے، اتر کر اسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھے اور جب اٹھے تو تھوڑا سا مسکرائے، تبسم فرمایا اور پھر اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مجھے یہاں گزرتے ہوئے یاد آیا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت کو بھی پورا کرتا جاؤں۔ کیسی سنت ہے یار! اس لیے دوستو ہمیں جو اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں ہیں ایک آپ کو چلو مسئلہ بھی بتاتا جاؤں جاتے جاتے۔ ایک آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہے نا، نفل نماز میں کھڑا ہوا ہے، نفل کہتے ہیں زائد کام کرنا، اصل کام سے زائد کام کرنے کو نفل کہتے ہیں۔ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی سنت کے مطابق واش روم میں جا رہا ہے، تو واش روم میں سنت کے مطابق جانے والا عمل اس نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کی سنتوں پر عمل کر کے جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے یار، مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ عجیب بات ہے، وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ ایک زائد کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت اتنی فضیلت والی ہے کہ یہ بہت سارے ایسے نہ سمجھ آنے والے کاموں کو بھی بہت فضیلت والا بنا دیتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دوستو، واش روم کیسے جاتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، بستر پر کیسے جاتے ہیں، بستر سے کیسے اٹھتے ہیں، یہ ساری سنتیں اللہ کرے ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔